کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. انسان اگر محنت کرے، کچھ کرنے کا جذبہ ہو، لگن ہو تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. کچھ سال پہلے کرگل ضلع میں اچانک ہیپیٹائٹس کے کیسز بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر گئے تھے. ایسے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے شعبہ صحت کی غیر سرکاری تنظیم نے ہیپیٹائٹس بی کی صورتحال کو بے حد سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے تمام ممبران کو متحرک کیا. باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل کی ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم ہے. ہر اتوار کو اس سے جڑے ملازم اور رضاکار گھروں میں بیٹھنے کے بجائے ایک مفت کلینک چلاتے ہیں. ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف جب ان مریضوں کی جانچ کرتے ہیں تو انجینئر اور دیگر آفیسرز ٹکٹ دینے، پانی لانے اور باقی طرح کے کام انجام دیتے ہیں. رضاکارانہ طور پر کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. 2018 میں سینٹر نے اسکریننگ اینڈ ویکسینیشن کا کام ایک یتیم خانے میں بال آشرم کے طور پر شروع کیا تھا. پورے خطے میں ویکسینیشن کا کام کیا گیا. کل شام کو آخری مرحلے یعنی لاسٹ فیز کے تحت 16 ٹیموں نے کرگل ٹاؤن میں یہ کام مکمل کیا. اس طرح سے کرگل کو اس مہلک بیماری سے بچانے کا یہ مشن مکمل ہو گیا. ویکسینیشن اور اسکریننگ کے کچھ کیمپ ایک ہفتے تک مختلف جگہوں پر قائم رہیں گے. تو ہیپیٹائٹس بی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے. جب انسان اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. یہ آلموسٹ ایڈس سے بھی خطرناک ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کا مین جو پرابلم ہے وہ ہیپیٹائٹس سیلولر کارسینوما ہے جو لیور کینسر کرا دیتا ہے. تو اس کو ہم نے ایک مشن کی طرح باقریہ نے اٹھانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایون اگر آپ کے سوسائٹی میں، ہمارے کمیونٹی میں ایک بھی انسان اگر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمارے ہی ممبر ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، تو اس کا جو سفرنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ 2008 سے ہی اس کے بارے میں باقریہ کا ایک اس پہ مطلب ہم ڈسکس کر رہے تھے رائٹ فرام 2008. تو ہم نے یہ پہلے ہیلتھ ایجوکیشن کی طرف ہم نے اپنا توجہ دے دیا، لوگوں کا اویئرنیس دینا شروع کیا بہت سارے مادھیم سے، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، پلیٹ فارم، اسکول کو، کالج کو، پبلک گیدرنگ میں. تو اسی طرح سے چلتے رہا یہ. پھر 2017 میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جو ہیلتھ ایجوکیشن اس پہ تھا وہ کافی ہو گیا ہے. اب ہمیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس پہ ایک بالکل ڈیپ ڈسکشن کیا. پھر لاسٹ پہ یہ ہوا کہ اس کو ہم ایک ویل پلانڈ طریقے سے اس کو ہم کنٹرول کرنے کا ایک یہ کریں گے. تو پھر پروگرام کو ایسے بنایا کہ ایک الگ طریقے سے ایک پروٹوکول بنایا جائے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ویکسینیشن جب بھی آپ گورنمنٹ کا دیکھ لیجئے، وہ آتے ہیں، وہ ماس کو جو بھی ایج گروپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے وداؤٹ اینی ٹیسٹنگ آپ کا ویکسین کرایا جاتا ہے. لیکن ہمارا جو یہ ہے ایک اسپیشلی پلانڈ ایک پروٹوکول بنایا اس میں کہ لوگوں کا ہم پہلے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی اس ہیپیٹائٹس میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. جو بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں ہم ان کو الگ سے رکھ کے ان کا کاؤنسلنگ کرایا جاتا ہے، اور جو نان انفیکٹڈ ہے ان کا ویکسینیشن کرایا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ غلط فہمی میں آپ نہیں رہتا ہے کہ میں نے ویکسین کیا، ٹیسٹ کیے بغیر آپ نے اگر ویکسین کیا ہوگا تو معلوم نہیں کہ آپ انفیکٹڈ تھا کہ نہیں. تو اس میں یہ رول آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس گروپ کو ایکسکلوڈ کر کے جو نان انفیکٹڈ ہے اس کو ہم ویکسین کرایا جاتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے فیز ہو گئے. ہم نے شروع میں ڈر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، چھوٹے پیمانے پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. آپ بالاشرم دیکھیے، کچھ 100-150 بچے ہوں گے شاید. ہم نے شروع میں بالاشرم کا کیا، پھر تھوڑا ہمت آیا تو امبا ویلی کا ہم نے کیا. اس کے بعد جب ہمیں لگا کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے پورے کرگل کا کرنے کا ٹھان لیا. تو شرگول سے شروع ہوا. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کنکلوژن فیز میں پہنچ گئے ہیں. یہ ہمارا لاسٹ فیز ہے. تو الحمدللہ آج ٹاؤن میں ہم آئے ہیں. ٹاؤن کے جو گردنواح علاقے ہیں آج آدھے ٹاؤن کو ہم نے لیا ہے. کل ہمارا لاسٹ جو
ہونا ہے اس ویکسین کا اسکریننگ کم ویکسینیشن، وہ ٹاؤن کا آدھا جو حصہ ہے جیسے بازار ہیں، گوما کرگل ہے، شلک سے ہے، سینٹر پہ تقریباً 13-14 سینٹر ہم نے کھولے ہیں. ہم وہاں پہ گئے تو لوگوں کا جوگ در جوگ وہاں پہ آنا ہے ویکسینیشن میں، اس پروسیس میں سب حصہ لے رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ڈاکٹر صاحب ایک ایسا سٹیج تھا جی کہ یہ مالک بیماری کرگل کو پوری طرح چھا گئی تھی، یعنی بالکل اگر ہم اوریج لے رہے ہیں تو شاید نیشنل میں سب سے ہم اس سٹیج میں سب سے زیادہ تھے. جی جی اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا اور آپ لوگوں نے اس بیس پہ کیا الحمدللہ آج اس سٹیج پہ آ گئے، تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا سوچا؟ دیکھیے جب پہلے ہم نے دیکھا اٹ واز پروبیبلی ان 2001-2002 جب ہم نے اپنے بلڈ بینک کا ایک سروے کرایا تو وہاں پہ ہمیں کچھ پاکٹ سے بہت پازیٹیو کیس آیا تو ہم بہت ڈر گئے. تو اس حساب سے تو بالکل شاید ورلڈ میں جو WHO کا فگر ہے اس میں شاید ہم نمبر 1 پہ جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے بعد میں اپنا جو ہم لوگوں کے پاس جا کے سوسائٹی میں ہم جا کے ہم نے ہر جگہ جا کے کرگل کے ہر علاقے میں چاہے وہ زنسکار جیسا علاقہ ہو یا آپ کا دراس ہو، شکر چکتن ہو، ہینسکٹ ہو، آپ کا یہ ککشو علاقہ ہو، سارے ڈسٹرکٹ کرگل کے اندر جتنے بھی علاقے آتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہمارا فگر اتنا نہیں ہے، ہم نیشنل فگر کے آس پاس میں ہی ہے. الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے. ہاں البتہ کچھ پاکٹ ہیں جہاں پہ یہ پریولنس تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ہم نے ان سب کو اپنے ریکارڈ میں لایا ہے. جن لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ان کو ہم کاؤنسلنگ کر کے ٹریٹمنٹ پہ بھی دے رہے ہیں. جہاں پہ بہت پور فیملی کے لوگ ہیں ان کو ہماری طرف سے فائنینشیل اسسٹنس ہو کے ان کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہم حصہ لے رہے ہیں.